ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور آ کر صدا لگاتا ہے، بادشاہ یہ تاج و تخت، یہ محلات، یہ بادشاہت، یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جب فقیر ایسا کہتا ہے تو بادشاہ کو برا لگتا ہے اور بادشاہ اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ باہر نکالو اس فقیر کو، اسے کیا پتہ تاج و تخت کی قیمت کیا ہے، یہ بادشاہت کا ذائقہ مزہ کیا ہے، یہ کیا جانے کہ انسان ایک بادشاہ کے لیے باقی لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح اس کے لیے کام کر کے آتے ہیں اور کس طرح بادشاہت کے مزے ہیں، یہ کیا جانے، اسے باہر نکالو۔ وہ فقیر چلا جاتا ہے، کچھ دنوں تک بادشاہ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب باہر جاتا ہے تو اس کا گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں نہ پانی ہوتا ہے اور نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اب بادشاہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں بادشاہ کی کہ وہاں وہی فقیر آ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، پانی لے لو، پانی لے لو، پانی لے لو۔ تو بادشاہ آخری سانسوں میں آواز دیتا ہے، مجھے پانی چاہیے۔ فقیر آتا ہے اور کہتا ہے، ہاں میں پانی تو دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ، اگر اس شرط سے مجھے پانی مل جاتا ہے تو مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ پانی تو دوں گا لیکن مجھے آدھی بادشاہی دینی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس سے مجھے پانی مل جاتا ہے تو مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ مان گیا، اس نے پانی دیا۔ جب اس نے پانی پیا، اتنی شدت پیاس کی وجہ سے، جلدی پانی پینے کی وجہ سے وہ پانی حلق میں رک گیا، اب حلق کے نیچے نہ گیا۔ بادشاہ کے لیے اور پریشانی بن گئی، تو اب بادشاہ پھر مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے کہا، میں طبیب بھی ہوں، اگر کہو تو میں آپ کا علاج بھی کر دوں۔ اس نے کہا، ہاں علاج کر دو، لیکن اس نے کہا علاج کرنے سے پہلے پھر میری شرط ہے۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا باقی آدھی بادشاہی بھی لگے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی لے لو۔ اس نے چمڑے پہ وہ لکھوا لی، لکھوانے کے بعد اس نے بادشاہ کا علاج کیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ چلا گیا، فقیر بھی چلا گیا، وقت گزر گیا۔ کافی دنوں کے بعد، کافی سالوں کے بعد وہ فقیر دوبارہ بادشاہ کے محل میں گیا بھیس بدل کر، اور جا کر پھر وہی صدا لگائی، کہتا ہے، بادشاہ یہ تاج و تخت، یہ محلات، یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں سوچو، ایک دن موت نے آ جانا ہے۔ بادشاہ نے جب آواز سنی تو اپنے حواریوں سے کہنے لگا، یار یہ تو وہی ہے جس نے کچھ دن پہلے پھر صدا لگائی تھی، آج اس نے پھر صدا لگا دی ہے، اس کو دوبارہ باہر نکالو، یہ کیا جانے تاج و تخت کیا ہیں، بادشاہت کیا ہے، جلدی کرو اس کو باہر نکالو۔ جب اس نے یہ کہا تو فوراً اس نے وہ دستاویز نکالا اور دستاویز نکال کر بادشاہ کے سامنے کیا، کہا تو نہیں مانتا میری بات کو، دیکھ یہ تیری بادشاہت ہے، یہ تیرے تاج و تخت ہیں، یہ دیکھ 2 گھونٹ پانی پہ تیری تاج و تخت ختم ہو گئے، تیری بادشاہت ختم ہو گئی صرف 2 گھونٹ پانی پہ۔ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا پھرتا ہے لیکن تیری بادشاہت صرف 2 گھونٹ پانی پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی، آب خوش خندان کا، جل گیا جب کھیت تو پھر برسا می تو کس کام کا۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجرین کو بھی بخش دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔